ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربل کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کل انار کا موسم ہے۔ میں نے سوچا کہ کچھ انار کے فوائد اور اس کی اقسام کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ تو ناظرین، آج میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے انار کے فوائد۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ انار کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ قسمیں تو بہت زیادہ ہے لیکن جو مشہور ہے وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلے جو انار ہے وہ انار ترش، یہ سرد خشک درجہ 2، سرد ہوتا ہے اور خشک ہوتا ہے دوسرے درجے میں۔ اور میٹھا انار، انار شیریں، یہ سرد تر ہوتا ہے درجہ اول۔ ایک اور ہوتا ہے انار میں خوش، یعنی کہ کھٹا میٹھا، سرد تر بات دال، اس کو کھٹا میٹھا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے فوائد ہے دل اور جگر کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ یہ نفق پیدا کرتا ہے، یعنی کہ اس میں وٹامن سی اور ڈی بھی انار میں بے حد موجود ہوتے ہیں، وٹامن سی اور وٹامن ڈی۔ ناظرین، جو میٹھا انار ہے یہ دل کو طاقت دیتا ہے، جگر کو بھی طاقت دیتا ہے، اور ملین ہے، قبض نہیں ہونے دیتا۔ جو لوگ قبض میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہ جو میٹھا انار ہے استعمال کریں اور اس کی جو ہے نا وہ قبض ختم ہو جائے گی۔ سینہ حلق کے لیے بہت مفید ہے، مسکن حرارت اور جن کو پیشاب کم آتا ہے اس کے لیے یہ مدر بول ہے۔ اور جو انار ترش ہے، ترش اور جو کھٹا میٹھا ہے، ایک انار بالکل کھٹا ہوتا ہے جس کو ترش کہا جاتا ہے، اور ایک انار ہوتا ہے مخوش، یعنی کہ جو کھٹا میٹھا محسوس ہوتا ہے۔ یہ قابض ہوتا ہے، اس کی جو تاثیر ہے یہ قابض ہے، مقوی قلب ہے، یہ بھی دل کو طاقت دیتا ہے، جگر کو بھی طاقت دیتا ہے۔ مسکن، حدت، سفارہ اور خون، یہ بھی مدر بول ہے، پیشاب کو زیادہ کرتا ہے۔ پھل انار بطور غذا کے بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، اگرچہ قلیل الغذا ہے، یعنی کہ یہ خون جو پیدا کرتا ہے بہت ہی صاف خون پیدا کرتا ہے، اور خصوصی طور پہ جو گرم مزاج کے آدمی ہے یا خواتین ہیں ان کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ جو کھٹے انار ہیں، ترش انار کے دانوں کو جنہیں انار دانہ بھی کہتے ہیں، یہ مقوی میدا ہے، میدا کو طاقت دیتا ہے۔ خازم جو چورن بنایا جاتا ہے اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کا پانی جو ہے ناخونہ، یعنی کہ بیماری ہے آنکھوں کی، اس کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ دانوں کا پانی نچوڑ کے اس کا شربت بنایا جاتا ہے، بہت ہی مفید ہے، جو کہ حابس، اسہال، مقوی میدا اور جگر ہار ہے۔ بخاروں میں متلی اور قے کو روکنے کے لیے شربت انار بہت ہی مفید ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے عرق نانا، سرد پانی یا ہمراہ برف کے استعمال کریں۔ جن لوگوں کو بخار ہے وہ اس کا پانی لے لیں اور مریض کو پلائیں، بہت ہی فائدہ مند ہے۔ یعنی کہ جو نار کے چھلکے ہیں، پوست انار کو، اخراج کدو دانہ، جو ان کے کدو دانے کیڑے ہوتے ہیں معدے میں یا آنتوں میں، اس کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کا پوست انار، جو اس کا چھلکا ہوتا ہے، یہ اس کا اپٹن بنا کر چہرے پر لگایا جاتا ہے۔ اس کے پھول، کلیاں، پتے قابض، حابس الدم ہے۔ گل انار جو کہ جنگلی انار کہلاتا ہے، اس کے پھول اور کلیاں، یعنی کہ 2-3 رتی کھانسی اور پیچس کے لیے بہت ہی مفید ہیں۔ کھٹے انار کا عرق، بما پوست، سفراوی قے، دست، خارش
یرقان اور ہچکی کو روکنے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ انار کا شربت نہایت ہی سرد، مفرح اور مسکن سفرا ہے۔ یعنی کہ یہ تھے انار کے کچھ چیتا چیتا فوائد، اور اس کے بے شمار اور بھی فوائد ہیں۔ یعنی کہ یہ نزلہ زکام کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے، اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے۔ آنکھوں کی بیماریوں کے لیے اس کا بہت ہی مفید ہے، جو آنکھوں کی خارش ہے اس کے لیے بہت مفید ہے۔ اشوب چشم کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ دوند جالا اور آنکھوں کی خارش کے لیے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ یہ آنکھوں کی بیماریوں کے لیے بہت ہی مفید ہے، بہرا پن کے لیے بہت مفید ہے۔ یعنی کہ جو انار ہے، اگر اس کو بالترتیب جو کان کا ورم ہے اس کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ میٹھے انار اس کا چھلکا لے کر اس کے ساتھ شہد کو ملا لیں، آگ پر پکائیں، جب نرم ہو جائے تو اتار لیں اور کان پر باندھ دیں، تھوڑی دیر کے بعد ہی اس کا ورم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کان کے درد کے لیے میٹھے انار کا نصف حصہ خالی کریں اور اس میں روغن گل بھر دیں اور گلے حکمت کر کے آگ پر رکھیں، جب اس میں جوش آ جائے تو روغن جو ہے وہ صاف کر کے کان میں ڈالیں، بہت ہی مفید ہے۔ نکسیر کے لیے بہت ہی مفید ہے، اگر ناک میں فنسیاں پیدا ہو جائیں تو اس کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ یعنی کہ انار کے جو چیدہ چیدہ فوائد ہے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ آج کل موسم بھی ہے، اس کو استعمال کریں اور فوائد حاصل کریں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔